میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بناؤں گا، میں ایک دور ہوں صدیوں پہ پھیل جاؤں گا۔ کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روکو گے، میں انقلاب ہوں سینوں سے پھوٹ آؤں گا۔ آپ سن رہے ہیں خاموشیوں کی آواز، سنیے ان کتابوں کے بولتے لفظ جنہیں آپ سے دور رکھنے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جن پر پابندی عائد ہے۔ میر احمد کے ساتھ مل کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ہم کوٹھری نمبر 1 اور کوٹھری نمبر 2 کی درمیانی مشترکہ دیوار میں شگاف کریں تاکہ باوقت ضرورت ہم میں سے کوئی شخص کوٹھری نمبر 2 میں جا سکے۔ کوٹھری نمبر 2 میں پرانے کمبلوں کے ڈھیر کے وسط سے گزر کر بیرونی دیوار تک پہنچا جا سکتا تھا اور اس دیوار میں شگاف ڈال کر ہم جیل سے باہر نکل سکتے تھے۔ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ ہمارے اندازے کے مطابق کوٹھری نمبر 1 اور کوٹھری نمبر 2 کے مابین جو دیوار تھی اس میں شگاف ڈالنا ایسا مشکل کام نہ تھا، لیکن کوٹھری نمبر 2 کی بیرونی دیوار کو توڑنا قریباً ناممکن نظر آتا تھا، کیونکہ یہ کوٹھری ہی نہیں جیل کی آخری دیوار بھی تھی اور اس دیوار کے باہر جیل کے کھیت شروع ہوتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کوٹھری نمبر 1 اور 2 کے درمیان کیے جانے والے شگاف کو پہرے داروں کی نظروں سے کیسے چھپایا جائے۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کوٹھری کی دیواروں میں نمی اور سیم زیادہ ہو گئی ہے، چنانچہ چند کمبل لے کر ہم نے فرش سے لے کر 2.5 فٹ اوپر تک دیواروں پر لگا دیے۔ پہرے داروں سے ہم نے کہا کہ نمی سے ہمارے کپڑے خراب ہوتے ہیں، ننگی دیواروں سے سردی بھی اندر آتی ہے، کمبل لگانے سے جگہ گرم ہو جائے گی۔ پہرے داروں نے اس پر اعتراض نہ کیا اور اسے معمول کے مطابق سمجھا۔ دیواروں کو کمبل سے ڈھانپنے کے بعد ہم جیل سپرنٹنڈنٹ، کمپنی کمانڈر اور بٹالین کمانڈر کے معمول کے مطابق دورے کا انتظار کرنے لگے۔ ان تینوں اصحاب نے دورہ کیا لیکن ان میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہ کیا۔ میں نے جیل سپرنٹنڈنٹ سے شکایت کی کہ سخت سردی میں لکڑی کے فریم اور سلاخوں والے دروازے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، برائے کرم اس کی جگہ نیا دروازہ لگا دیا جائے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اس پر عمل درآمد کروائے گا۔ اس دوران میں ہم نے اجازت لی کہ موجودہ سلاخ دار دروازے پر ایک کمبل لٹکائیں اور صرف اوپر کے حصے کو 1 فٹ کے قریب کھلا چھوڑ دیں تاکہ پہرے دار اندر جھانک کر دیکھ سکے اور لالٹین جو باہر رکھی ہوئی ہے اس کی روشنی بھی اندر آ سکے۔ سوداگر سنگھ ہر شام ہمارے لیے اخبار لایا کرتا۔ دلی کے اخبار بالعموم شام کو سری نگر پہنچتے اور ہم کو جیل حکام کے سنسر کے بعد رات گئے ملتے۔ اخبار پڑھنے کے بہانے میں دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا اور کمبل کے اوپر سے کھلے دروازے سے باہر جھانکتا۔ اخبار پڑھنے کا مرحلہ 10 سے 15 منٹ میں مکمل ہو جاتا تھا اور ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں 10-15 منٹ ایسے تھے جن میں کوٹھری کے اندر کوئی کارروائی کی جا سکتی تھی۔ بظاہر میں اخبار پڑھتا لیکن دراصل میری ساری توجہ کا مرکز وہ پہرے دار ہوتا تھا جو سامنے ڈیوٹی دیتا تھا۔ یہ 15-20 منٹ ہمیں 5 سے 6 بجے کے درمیان میسر آتے تھے۔ پہلے مرحلے میں ہم نے 24 گھنٹے میں سے 15 منٹ جو میسر آتے تھے غنیمت جانا۔ میں دروازے کے پاس کھڑا ہو کر اخبار پڑھتا اور پہرے دار کو دیکھتا۔ میر احمد نے 6 انچ لمبے کیل سے جو ہم نے کپڑے لٹکانے کے لیے دیوار میں لگوایا تھا اور جس کی جگہ ہم نے چھوٹا سا کیل لگا لیا تھا، کوٹھری نمبر 1 اور 2 کی درمیانی دیوار میں شگاف کا کام شروع کرتا۔ گارے کے ٹکڑے اور مٹی وغیرہ جو دیوار کھودنے سے برآمد ہوتی تھی اسے چٹائی کے نیچے چھپا دیا جاتا۔ یہ کام اتنی آہستگی سے کیا جاتا کہ کمبل سے ڈھانپے ہوئے دروازے کے دوسری طرف گھومنے والے کسی پہرے دار کو آواز سنائی نہ دے۔ اس کے بعد اینٹیں اکھاڑنے کا مرحلہ سامنے آیا۔
12 ईंटें उखाड़ी गई। शुरू में जो ईंटें बरामद हुई उन्हें हमने अपने तकिए तले छुपाया। बाद अज़ां जब शगाफ बड़ा हो गया और कोठरी नंबर 2 में दाखिल होना मुमकिन हुआ तो ईंटें, प्लास्टर, गारे और मट्टी वगैरह को कोठरी नंबर 2 में कंबलों के नीचे छुपा दिया गया। ये सारा काम रोज़ाना 5 से लेकर 10 मिनट तक होता और वो भी इस शक्ल में कि हमें अंग्रेज़ी अखबार मिल जाए और मैं उसे पढ़ने के बहाने दरवाजे के पास जाकर बज़ाहिर बाहर रखी हुई लालटेन की रोशनी हासिल कर सकूं और बेबातन पहरेदार पर नज़र रख सकूं। जब किसी रोज़ अखबार ना आता तो काम बंद करना पड़ता। चुनाचे ये छोटा सा शगाफ जिसमें एक शख्स बामुश्किल रेंग कर कोठरी नंबर 2 में पहुंच सकता था, मुकम्मल करने के लिए हमें 8 दिन लगे। चूँकि शगाफ के ऊपर कंबल का वो पर्दा लटका हुआ था जो फर्श से 2.5 फुट तक कमरे की चारों दीवारों पर लगाया गया था, इसलिए दिन में पहरेदार करीब आकर दरवाजे के ऊपर से झांके तो भी उन्हें शक न गुजरता। नवंबर के दूसरे हफ्ते में हमने दूसरे मरहले पर काम शुरू किया। अब कोठरी नंबर 2 के कंबलों में से जिनका अंबार छत तक लगा हुआ था, कोठरी की बैरूनी दीवार तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाना मकसूद था। मैंने मीर अहमद को गुसलखाने से ब्लेड लाकर दिया। उसने कंबल के एक गट्ठे को काटा और बहुत से सड़े हुए, बदबूदार, फटे पुराने, नाकाबिले इस्तेमाल कंबल हमारी कोठरी में पहुंचा दिए।